دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی اور ہم سب کے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ ہے ایک یتیم بچے اور اس کی ماں کا، اور اللہ کے نبی نے کس طرح ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ جو خود تو دکھائی نہیں دیتے، لیکن ہمارا سارا پیار ہماری ماؤں کے دلوں میں ڈال کر ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اس خوبصورت کائنات میں جہاں ہر طرف قدرت کے نظارے ہیں، وہاں سب سے خوبصورت ہستی ماں ہے۔ ہماری ماں کا چہرہ چاہے جیسا بھی ہو، اولاد کے لیے وہی سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نبی اور اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی ماؤں کو صحت، تندرستی اور خوشی والی زندگی عطا فرمائیں، اور جن کی ماں اس دنیا سے گزر چکی ہے ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ماں گھر آئی تو معصوم بچے نے ماں کے قریب آ کر اس سے کہا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح بالکل بھی نہیں ہیں۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف نظر بھر کر دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، اچھا تو میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تجھ پر لگا دی ہوں۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہ سکے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانک سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں نے بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں تیری چادر بھی پھٹ گئی ہے نا، میں تیرے لیے نئی چادر لے کر آؤں گا۔ ماں پوچھی کہ بیٹا تو کہاں سے لائے گا، تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچہ بولا، میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین بھی قبضہ کر لیا تھا، تو وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، میں ضرور جاؤں گا، میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں ان کا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ میں چچا سے کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا ہوں، میں اپنی ماں کے لیے بس چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتا بھی ہے وہ بہت دور رہتے ہیں، تو 8 سال کا بچہ کیسے جائے گا وہاں تک؟ بچے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ماں تو فکر نہ کر، میں سب پتا کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کے لیے اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، بچے کے بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان پر پہنچ گیا۔ جا کر دیکھا کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں۔ بچے نے ادب کے ساتھ چچا کے پاس جا کر چاچا کہہ کر پکارا۔ چاچا نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ بچہ بولا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چاچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن چاچا بچے کو پیار کرنے کی بجائے اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا رہا، اتنا مارا کہ بچہ لہو لہان ہو گیا، صاف کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بھتیجے کو تھپڑ مارے، ڈنڈے مارے، وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا اور وہ اپنے بیٹے کے خاطر گھر سے نکل کر دوڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا، لیکن ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے روتے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے بچے کو روکا اور پوچھا، یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتا دیا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا۔ اس آدمی نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر منگوانا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے اپنے آنسو پوچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ ماں کے پاس گیا۔ بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اس کی ماں بہت روئی، اسے گھر میں لے گئی۔ گھر لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا اور اس کے زخموں پر مرہم لگا دیا اور کہنے لگی، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ چچا تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دے دو وہ مجھے چادر ضرور دیں گے ماں۔ میں نے کہا، کون ہے بیٹا وہ؟ بیٹا بولا کہ محمد۔
ماں نے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے بولی، اب اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ بھی ہے بیٹا، وہ جادوگر ہے، مجنون ہے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ماں بولی، تو ان کے پاس ہرگز نہیں جائیں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن کریم کے 27ویں سپارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو مجنون، شاعر اور جادوگر کہہ کر پکارا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، میں ان سے کہوں گا کہ مجھے چادر چاہیے، ماں مجھے ایک بار ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ آپ کو بتا دوں، ماں بیٹے دونوں مشرک تھے۔ بچہ کعبہ شریف کی طرف بڑھا، خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ یہاں تو بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں محمد کون ہے؟ بچے کو اپنا پہلے والا منظر یاد آ گیا جو کہ اس کے ساتھ اس کے چچا نے کیا تھا، اس لیے بچہ ڈرا ہوا تھا۔ بچے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی سے پوچھتا کہ محمد کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ شریف کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون ہو؟ بچہ گھبرایا ہوا تھا۔ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں ایک بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ کسی نے مجھے کہا کہ محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا۔ اس کے بعد دونوں جہاں کے مالک و مختار ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سے چادر اتار کر اس بچے کو دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا، اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، تمہیں ضرور دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، وہ کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ ہم کو ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کہ کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا کتنا نیک کام ہے، اور یہی انسانیت ہے کہ ہر انسان اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھے۔